الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبد الغنی خان, میں شروع میں ایک تھوڑی سی پریزنٹیشن دے دوں جس میں آپ ہمارا اسکیل پتہ لگ جائے. تو انفارچونیٹلی جو پاکستان کے ہیلتھ کیئر اسٹیٹس انڈیکیٹرز میں پاکستان جو ہے نیچے سے پہلے دوسرے نمبر پہ جاتا ہے, چاہے وہ میٹرل مارٹیلٹی ہو, مارٹیلٹی ہو, اسٹینڈرڈ گروتھ ہو یا مال نیوٹریشن. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوئی 2007 میں انڈس ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی کراچی کے اندر 150 بیڈ کے ساتھ. اور الحمدللہ اب وہ پورا 15 سال کے اندر ایک پورا نیٹ ورک بن گیا مگر پاکستان کے اندر. کراچی کا ہاسپٹل 150 بیڈ 300 بیڈ پہ چلا گیا, اور اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل ٹیک اوور کیا جاتا ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے پرائمری کیئر کے پروگرام چل رہے ہیں. یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ واحد نیٹ ورک ہے جو کہ پریونٹیو سائڈ سے شروع کرتے ہیں ٹیرشری کیئر کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارا پرائمری کیئر اتنا ڈیولپ نہیں ہے, اس کی وجہ سے سارا لوگ جو ہے ٹیرشری کیئر کے پاس جائے, جبکہ اگر آپ $1 انویسٹ کریں پرائمری کیئر کے اندر تو آپ $42 سیو کرتے ہیں. یہ WHO's کی ریکمنڈیشن. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں, بلڈ سینٹرز ہیں, اور پورے مہینے میں تقریباً ہاف ملین پیشنٹ کو انفیکٹ کرتے ہیں پورے نیٹ ورک. اور ہمارا جو یہ ہے یہ تقریباً کراچی کا خرچہ جو ہے نا 1 ملین. جہاں میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں اور میں اپنے تو جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسے ہوں گی جو لرننگ کی ہوں. ایسے بھائی مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اس معاملے کے لیے, ایک پریزنٹیشن کے لیے. میں اس مواقع کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں نوجوانوں سے میری بات چیت ہو سکے, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہو, کیونکہ ہمارا مستقبل آتا ہے. انفارچونیٹلی جو پاکستان کے حالات ہیں آج کل کے حالات میں ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کروں, پھر جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ مسلمان کبھی نیگیٹو ہو نہیں سکتے. اگر صحیح مسلمان ہے نہ اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, نہ اس کو اینگزائٹی ہو سکتی ہے, نہ اس کو نیگیٹیوٹیز کے اندر آ سکتی ہے. تو ہم سب سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا, اور اس سے زیادہ اور خوش قسمتی وہ ہو سکتی ہے انسان کو جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے بہت گھرانے میں آپ کی پیدائش ہو اور وہاں کا علم و تربیت. تو میرے والدین جو الحمدللہ تعلیم گزار انسان میں گھروں میں بزرگوں کا آنا جانا رہتا تھا, اور میرے والد صاحب جو بیت تھے سلسلے سے ہمارا شکل کے ساتھ کے خلفاء کے ساتھ, اور ہم بھی محمد کے ساتھ پوری بہن. تو بزرگوں کو گھر پہ آنا اور مجالس میں جانا اس کے اثرات رہے, اور آج جو میں اس پوزیشن میں کھڑا ہوں وہ میرے والدین کی دعائیں اور ان کی تربیت ہے. میرے والد صاحب ایک تحجد گزار انسان تھے, ان کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا بآواز کرتے ہیں, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے لے کر نام دے کر. اب کوئی 7 بھائی اور 4 بہنیں. میرے بڑے بھائی مفتی محمد کریم خان شہید 2004 میں ہوئے, اور ان کے لیے میں نے ساری عمر اپنے والد صاحب سے ایک ہی دعا سنی کہ ان کو زمین کو دین کی خدمت کے لیے, اور میرے لیے صرف ایک ہی دعا میں نے ساری عمر سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا, نہ عزت کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. ہمارے زمانے میں جب بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو ڈاکٹر یا انجینئر, اگر وہ اس میں نہیں پہنچ سکتا تو کامرس میں چلا جاتا,
آج بچے کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، اور بچوں سے پوچھا کیا کروں گے تو بچے ایسی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میرا بھی بچپن سے یہ تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور کیوں بننا ہے کہ کل کرنی ہے۔ 1979 میں لاء میڈیکل کالج میں انٹر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اسپتال سول اسپتال جو کہ اس زمانے کا سول ہاسپٹل بہت ہی برے حالات ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جانوروں کا علاج وہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ والدہ نہیں، بستر اور ڈاکٹر کو ملتا تھا، اور بستر میں بھی چادر نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی پٹیلی ہوتی تھی یا خون آلود ہوتی تھی، اور جو فوم ہوتا تھا، گدا ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک ریگزین کی شیٹ ہوتی تھی جو کہ بہت جگہ سے پٹیلی ہوتی تھی، وہ فوم سافٹ ہوتا تھا ہر قسم کی بناوٹ کے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ غریب ترین لوگ آیا کرتے تھے، وہ بھی انٹیریئر آف پاکستان سے، بلوچستان، سندھ، یہ بھی تھے، پنجاب سے بھی لوگ آئے تھے، سدرن پنجاب سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کر آتا، کوئی بھینس بیچ کر آتا، کوئی اپنا گھر بیچ کر آتا۔ اور میرے گاؤں میں بہت سارے والدین نے اپنی جوان اولاد کے لیے دعا کرتے رشتہ کرتا اس کو، کیونکہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک چلا جائے اور 8 بج جائیں گے۔ تو ان حالات میں لاء میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن، 1979 میں۔ ہمارے سینئرس پہ جب انٹر ہوا تو مجھے پتا تھا تو میں نے اس کو جوائن کر دیا، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ آپس میں پیسے جمع کیے، فیملی سے بھی دیے، اور غریب مریضوں کے لیے دوائیاں دے دی، بلڈ خرید کے دے دیا، کیونکہ والنٹیئرزم تھا نہیں، جو بلڈ ڈونیٹ نہیں کراتا تھا۔ اور پتہ ایک مریض آتا تھا، اس کے بعد 50 سیکنڈ دیتے تھے، جہاں آپ نے بلڈ کی بات کی سپلائی، اور وہ بھی، اور بلڈ بھی بیچا کرتے تھے، یہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، بلڈ ایڈکٹس ہوتے تھے، یہ سول ہاسپٹل کے باہر اسپتال پہ لیٹے ہوتے تھے۔ ان کا ایک ٹھیکیدار ہوتا تھا، مجھے نام یاد ہے، کالے خان، وہاں بلڈ بینک جو ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ مجھے وہ پازیٹیو کے بعد آتا تھا، وہ جاتا تھا وہاں پر اور کہتے تھے وہ پازیٹیو، تو کوئی لڑکتا ہوا ایک نشائی آتا اور وہاں پہنچ جاتا تھا اور خون دے دیتا تھا، اور یہ خون ہفتے میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے۔ ایک صحت مند انسان 3 ماہ میں دے سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک ہفتے میں 2 دفعہ بلڈ بیچے گا تو اس کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سے ہیپیٹائٹس، ملیریا، سفلس، HIV، اور یہ مجھے بھی تو ہوتا ہی۔ 1981 میں یہ اسٹرائک مجھے اپنے پیسے بڑھانے کے خاطر شہر میں کلاس ہو گیا، کچھ اموات بھی ہوئی، ہم نے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، پہلے بھی کرا کرتے تھے لیکن پیسہ نہیں تھا اس وقت۔ لیکن that strike was a blessing in disguise. So we can't be hostile to these people. Let's make our own bloodline. الحمدللہ لاء میڈیکل کالج کا، سول ہاسپٹل کا پہلا اس ملک کا جو بلڈ بینک والنٹری بنا وہ لاء میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے بنایا، اور میری خوش قسمتی کے مسٹر ریلیٹڈ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیا، اور اس کی بلڈنگ کو، اس کے دروازے، اس کی بلڈنگ کے اندر توڑ پھوڑ کرنا حصہ کیا، اور بالکل کراس میچنگ کرتے تھے۔ 1982 میں یہ بنا بڑا مشکل کام تھا، ہم کو کنوینس کرنا ایکسچینج میکینزم تھا کہ آپ لے دیں تو ہم آپ کے بلڈ لے لیں گے، ساری کراس میچنگ کریں گے، سب کچھ اس کے اندر اسکریننگ کریں گے۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ 1 منٹ جاتا تھا، 10 دن 2 جاتے تھے، پارٹی کراتے 2 چلتے۔ اور مجھے ایک عورت یاد ہے جو کہ پٹھان عورت لیبر روم میں بلیڈنگ کی وجہ سے موت وزیز کی کیفیت میں تھی، وہاں سے کال آئی، پہنچ گیا وہاں پر، اس کا شوہر مجھے مل گیا باہر، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہاری ڈیل بن جائے گی اگر تم نے خون نہیں کی۔ ہم سمپل سا پٹھان آدمی جو بڑے مجھے سمپلی کر کے 10,000 روپئے میں نے خون دیا تو یہ تو میری بہن ہوتی، تو میں نے کہا بھائی ایسی بہن نہیں ہوتی ہے، اور میں اس کو کنوینس کر کے بلڈ بینک کی طرف لے گیا تو راستے میں اس کا برا باپ تو اس نے کہا باہر جا رہے اپنا پڑ گیا اس کو، اگر تم نے فون دیا تو یہ سول اسپتال کے لیے بارے میں اپنا سر معلوم ہے اس کو ہوتا ہے۔
اور اس میں بابا جی کو میں سوال ملا تھا، بابا جی آپ کی بہو ہے مر جائے دوسری ان حالات میں آج بھی وہی نارمل اسکول چلاتے ہیں. آج وہاں سے 275 منٹس پر ڈے تک پروفیشنل بولرز ایلیمنیٹ اور اس میں سب کو گول کر دینا. کانفرنس کا کانسیپٹ نہیں تھا، پلیٹلیٹس نہیں آتے تھے. اینی میں بھی بہت میں پہلے جرمنی گیا، ایک مشین لے کے آیا، اس کی ٹریننگ دی اور پھر یہاں آ کے ٹرین کیا، اس کے کمپوننٹ بنانا شروع اور ڈاکٹروں کو بھی سکھایا ایز اے میڈیکل اسکول. ہم ان کو سمجھایا کہ پلیٹلیٹس اس وقت مجھے ہماری ایک پیشنٹ تھی نور بی بی، جس کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہوا کرتی تھی بار بار. تو ایک دن میں نے اس کو اپنا پلیٹلیٹ کی ریکویسٹ آئی، وہ تیار کر کے اور شام کے وقت میں اس کو دے کے گیا پہنچانے کے لیے. آج اس کے رجسٹرار جو تھے وہ ہمارے فاؤنڈر کے پیپر ہوئے تھے. وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا، میرے ڈاکٹر ہاؤس آفیسر تھا، شاید شام کا گریجویٹ تھا. تو میں نے کہا یہ پلیٹلیٹ ہے نور بی بی کے لیے، اس کو لگا دو. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی لگانا آئی نہیں لگانا، 30 cc بلڈ تو آئی نہیں جاتا ہے. میں کہ بھائی اس کو آئی نہیں لگتا ہے. پھر میں نے ان کو فون کیا ڈاکٹر رحمان کو، میں نے کہا سر آپ کا اسکول دیکھ لیں. تو الحمد للہ نام ہو گیا. 1986 انفارچونیٹلی کراچی کے حالات 1985 سے بگڑنا شروع ہوئے. آپ میں سے بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں تھے جب وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بس پہ خوش آپ کی گھر کی کالج کی کرتی ہے رینک کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. اس کے بعد پیدائش شروع ہو. 86 میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا کراچی میں گلی بازار میں، اور اس وقت میں نے ہاؤس آف کیوں کیا. اس میں 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور 450 لوگ زخمی تھے. اور جب ایمرجنسی آنی شروع ہوئی سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی اس کی خیال میں اس سے تھوڑی چھوٹی تھی. جب ایمرجنسی آنا شروع ہوئی باڈی آ رہی تھی، نیکسٹ تھا اس کے ریاض کرتے ہیں کہ جو بچ سکتا ہے اس کو فوراً پہلے کر رہے ہیں، جو ابھی آپ کی ساتھ لے رہے ہیں. یہ میڈیکل ٹریال سسٹم ہوتا ہے. تو زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا اور فلش میں پیٹ. لیکن ایک اچھی چیز نظر آئی، ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو ووٹ دینے کے لیے نکلا. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے دیتے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ڈیبیٹک چاہیے، ڈرگس چاہیے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک عظیم قوم. کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر قوم میں نے آج تک نہیں ہوئی. چاہے 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 2010-11 کا سیلاب دیکھ لیں، یا پچھلے سال سیلاب دیکھ لیں، یا کووڈ. جس طرح اس قوم نے ریئیکٹ کیا، بس اللہ کی میری دعا ہے کہ عام حالت میں بھی ویسے ہو جائیں تو ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال رہنا. جب اس کرائسس سے دیکھ لے تو ہم نے کہا اس کو نیا بنا. اشرف شاہ مشہور آرکیٹیکٹ کے پاس پہنچ گئے، ان کو باہر کہا کہ آپ ایک 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنا. ہم نے ایک بنا کے دے دیا اور ہم پھر اس کے بعد پیسے جمع کر 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا. اور ہمیں سے اتفاق سے اس جائے حادثہ کی کچھ تصاویر مل گئی تھی فوٹوگرافر کے پاس. اس زمانے میں یہ کمپیوٹیشن مطلب سلائڈ شو کیراسول کے اندر سلائڈ بنوائے. بہت ہی بلند تصاویر، آگ لگی ہوئی ہے، پنکھر کچی ہوئی ہے، انسانی اعضاء درختوں پہ لٹک رہے ہیں، تاروں پہ لٹک رہے ہیں. تو وہ پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کے پاس گئے. ہم ان کو ہم نے منی باکسز دی اور وہاں پریزنٹیشن دیتے تھے اور اس کے بعد کلیکٹ کرتے تھے. 36 لاکھ روپے میں سے 24 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے. 5 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، 10 پیسے. 1 روپیہ سب سے بڑا کوائن ہوتا ہے. 40 بولے اس کو چیلنج کو کنورٹ کرانا، پہلے 100 کے اسٹیک بنائے، گولڈن مارکیٹ کی جا کے چینج کرنا. لیکن اس دوران WD نے ہمیں بڑا کام کیا، بہت بڑے اٹھا. تو انوگریشن سے ایک رات پہلے جب وہ بن رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، وہ فری آف کاسٹ ہوگا اور یہاں بیوروکریسی بھی.
یہ بات 1987 میں دیکھا گیا، شادی 2007 میں ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں، ہم سوچے میں دیکھتے ہیں، سب تو خواب وہ ہوتے ہیں حصوں میں ہم چاہتے ہیں روز بات دیکھتے ہیں اس کی تعبیر۔ اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے۔ میرے کچھ ساتھی جو باہر چلے گئے، کوئی یو کے چلا گیا، کوئی یو ایس چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، میں پاکستان میں میرے والد صاحب کو پیرا لیجیے، اور میں فیملی میں ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ اور تو بعد میں نے خود رات کو تعلیم کے وقت ان کو اٹھایا، لے گیا، ان کو تیار کرایا، اردو وغیرہ کر کے وہ تعلیم پڑھا کرتے ہیں صبح امتحان میں ہمارے آتے رہتے ہیں۔ اور ان کو بھی احساس تھا کہ شاید میرا بچہ بھی اس کا بھی شوق ہوگا کہ باہر سے جا کے گریجویشن کر کے آئے۔ تو مجھے کہا کرتے تھے بیٹا مجھے اس ملک میں اتنا ملے گا کہ تمہارے دوستوں کو ملے گا۔ میرا ایک مشن تھا کہ میں نے کارڈیک سرجن تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ 2 کارڈیک سرجن کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ این آئی سی میں بھی ایک ہی جگہ ہوتی تھی جہاں کارڈیک سرجری ہوتی تھی۔ تو میں نے پھر وہاں پر اپارٹمنٹ کیا اور پھر میں نے وہاں اپلائی کر دیا، میں نے وہاں جوائن کیا۔ جب پہنچا تو ایک جب میں مزید وہاں پر رش مریضوں کا اور کوئی ویٹنگ 3 سال کی تھی، 2 تھیٹر سے 10 بیڈ کا آئی سی یو تھا، اور ہمیں پتا تھا کہ آدھے سے زیادہ مریض واپس نہیں آئے۔ تو اس وقت تک ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو سکتی تھی۔ جب میرے کا بیک گراؤنڈ تھا تو لوگ جانتے تھے، کچھ کرتے تھے، لوگ آفر کرتے گئے بھائی تم اب اس اسپتال میں چلے گئے ہو، مریضوں کے لیے کوئی زکات میں دوائیاں چاہیے ہو، ہارٹ ویلو چاہیے ہو۔ دن میرے سیٹل رحمان میرے مینٹور تھے، ان سے میں نے کہا کہ اس طرح جو کہہ سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کتنے لوگوں کو ہم کر دیں گے، ہم اگر انفراسٹرکچر بڑھا دیں تو ماسس کو فائدہ ہو۔ تو 3 ماہ میں کوئی تقریباً 8 کروڑ روپے جمع کیے، 2 تھیٹر ایڈ ہو گئے، آئی سی یو ڈبل ہو گیا، ہماری ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ۔ 1995 میں نے فیلوشپ کر لی کارڈیک سرجری کے اندر، اور میرا ایک مشن تھا کہ میں سول اسپتال میں جا کے کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ بناؤں گا، خیال مار رکھتے تھے۔ تو مجھے وہاں ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کارڈیک سرجری کی 3000 کی بات کی، اور میں نے اور مجھے کہہ دیا گیا کہ اگلے 3 سال کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے۔ تو ایک راستے 2 راستے تھے، ایک آسان تھا ایک مشکل تھا۔ آسان تو یہ تھا کہ میں جاب کو ڈائریکٹر پریکٹس کرتا، ایسے میں مشکل یہ تھا کہ میں سے کچھ کروں۔ میرا مشن تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شروع میں نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا۔ تو میں نے مشکل راستہ ڈھونڈا، کچھ لوگ جمع کیے، ٹینڈر کارڈیک سرجری بنائی، اور سول ہاسپٹل کے اندر 10 کروڑ جمع کر کے کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا۔ 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے آپ کو حکومت نے کیا مدد کی تھی؟ میں نے کہا مجھے کرنے کی ایک مدد۔ الحمدللہ آج تک کوئی 10,500 آپریشن ہو چکے۔ میں وہاں پر 2018 تک کام کرتا رہا پر ایکسچینج بھی۔ 2018 میں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی۔ 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے، سب کو میں نے جمع کیا، اور میں نے کہا کہ میں ایک خواب دیکھا اور اس کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ ہم ساری میٹنگ میٹس ہاسپٹل کی جو ساری میٹنگ ہے نا وہ فجر کے اوپر، فجر کے بعد، اور پھر یوزلی سنڈیز کو کتنی لوگ سے ہوتا ہے۔ اب وہ سنڈے گھر والوں کا دن ہوتا ہے، فجر کے بعد ہم سب بیٹھ جاتے تھے، اپنا کام کر لیتے ہیں، جا کے پھر سو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا گھر والوں کے کئی لوگ کے بھی آتے۔ تو پھر ہم نے جگہ دیکھنی شروع کی۔ تو کرنگی میں جہاں پر آج ہمارا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک اسلامک کرسچن ہاسپٹل، ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے ابو دھابی میں، شیخ احمد سلطان احیان کے تسلیم تھے کہ لیٹ 80s کی بات ہے، جب کوئی اور بھی چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دنیا میں کرسچن مشنری ہاسپٹل ہو سکتے ہیں تو اسلامک مشن 20 ایکڑ جگہ آ سکتی ہے، اسلامک مشن ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی، نرسنگ کالج شروع ہو گیا، ہاسپٹل کی بلڈنگ وہ تیار گرے اسٹرکچر ہو گیا تھا، 1-2 فلور لگ رہے تھے۔ 91 92 کے کراچی کی حالات بہت خراب ہوئے، اور صاحب کے گھر پہ فائرنگ وغیرہ، ایک تو وہ سب چھوٹ چھاڑ کے چلے۔ تو باقی لوگوں نے کوشش کی اس کو چلانے کی، وہ کوشش نہیں کر رہے، نہیں ہو سکی، پروفیشنل تھا نہیں۔
تو جب ہم لوگ جگہ دیکھ رہے تھے تو کامن ڈونر سے جو ان کو بھی دیتے تھے ہم انہوں نے کہا یار یہ لے لو یہ تو چل ہی نہیں رہا ہے تو کیسا ایئر ٹو کنوینس ہے 2004 دسمبر میں ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا اور 2005 مئی میں ہم نے کام شروع کر دیا پیسے دے سکتے ہیں ایک چیز یقین ہے اور یقین تھا یہاں سے اللہ کرے ٹھیکیدار کو بولا کام شروع کر پیسے ہوں گے دے دیں ایک مہربانی کرنا کہ بل دے دیا کرو تاکہ کوئی مانگنے کے لیے کوئی ہاتھ میں چیز چاہیے تو ایک دن میں ہمارے ڈونر تھے جو تھائی لینڈ میں آ کر کے تبدیلی کماتے تھے نام انہوں نے مجھے منع کیا ہوا کئی ظاہر کرنے سے وہ شروع سے کالج کے زمانے سے دل ہوئے تاریخ سے سالم ہے ذہن کرا کرتے تھے وہ آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے وقت لیا اور میں پہنچ گیا تو جب میں اسپتال سے نکلا تو میرے پاس میری جیب میں کوئی 10 لاکھ کے بلس تھے اکاؤنٹ میں نے چیک کیا تو 3 لاکھ بینک میں اکاؤنٹ پیسے پڑے ہوئے تھے ان کے بعد میں پہنچ گیا تو میں کہتی ہم گئے اسپتال بنانا ہے جو کوالٹی کیئر کرے اور کوالٹی کا معیار عامر خان ایک بینچ مارک بنایا عامر خان سے بہتر نہیں تو کم از کم ویسے اور کریں وہ ہنسے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب من تو شاید پہلے تو میں نے کہا نہیں من اگر آپ کو پتا ہے کہ اس میں نے سارا ہوم ورک کیا ہوا ایسے بہت لگی چلو پھر مان لیتے ہیں کہ بن جائے گا چلے گا اللہ چلائے گا وہ تو ٹھیک اللہ چلائے گا لیکن جیسا میں نے کہا لیکن میں نے کہا جب ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں میرے نزدیک ہے تبدیلی ابھی تک لیکن اکثر ہم سب مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کرے گا لیکن اللہ نے آسمان سے تو نہیں بھیجے گا کوئی ذریعہ بھی ہو کہنا کہ موقع مناسب کرنا میرے آتے کریں کہنا ٹھیک ہے میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ کریں لیکن میرا اسٹینس وہی ہے کہ اللہ کرے آپ بحث کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے کے پاس ایک آپشن ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے بچوں کے پاس 3 آپشن اور نوئنگ یو آپ نے اللہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت نہیں یہ تو ہو گیا پہلا آپشن دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ سے 3000 گنا 4000 گنا زیادہ دے 3000 گنا زیادہ اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے نہ کسی کو دے کے واپس اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ دوسرا ہے تو سبحان اللہ اور تیسرا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آدمی کو ڈیفائن کر دیا وہ وہاں سے ٹیک ہو کہنے لگے یار میں کس پاگل کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں تو اسے کہنے لگا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے سیریس تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا مشن ہو نہیں سکتا کہ جب تک وہ قربانی کے لیے تیار اور قربانی مال کی ہوتی ہے ذات کی ہوتی ہے علامات کی اور میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی ذاتی زندگی کی پرسنل لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میرا تعلق پشاور سے میری ساری فیملی وہاں پہ رہے میرے والد صاحب کراچی آ گئے تھے 56 میں میری پیدائش اور میری ساری تعلیم کراچی میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے بڑی فیملی تھی چھوٹا سا گھر تھا وہی آگے بڑے میری جو وائف ہے وہ میری فرسٹ کزن ہے پشاور میں ہی پلی بڑی ہے وہ بھی ڈاکٹر تھے 95-96 میں جب سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری بن رہا تھا تو میں اس وقت میرا بڑا بیٹا جو ہے 1 سال اور میری تنخواہ 3000 روپئے تو میری وائف مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ جو ہے نا اور کرایہ کے گھر پہ رہتا تھا میرے پاس سوزوکی افیکٹ گاڑی ہوتی تھی جو چلتی تو میں سے وائف مجھے کہا کرتی ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کے کام کے ساتھ ہوں لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ہمارا عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کے سر پہ چھت تو مجھے کہا کرتی تھی کہ مجھے ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے کوئی بڑا گھر نہیں چاہیے چھوٹا سا گھر لیکن اپنا ہو کل کدا کو آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں
عورت کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کچھ گھر کے عورت کے جانے سے گھر. تو میں سے کہا کرتا تھا کہ یہاں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں دنیا میں, کروڑوں ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, کروڑوں ایسے ہیں کہ جو کرائے کے میں رہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کچھ کرتے ہیں. اچھا, یہ ہوتا رہتا تھا کہ دنوں میں بات چیت ہوتی تھی, وہ مجھے کنوینس کرنے کی کوشش کرتی تھی, گھر کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن نہ وہ کامیاب ہوتی تھی نہ وہ کامیاب ہوتا. ایک دو دن خراب ہو جاتے تھے, ٹھیک ہو جاتے. ایک دن میں کام سے جب واپس آیا, میں نے دیکھا بیگم صاحب بڑی خوش ہے, کھانا بنانے کو میرے ساتھ. تو میں نے سے پوچھا کیا بات ہے, جو بڑی خوش نظر آ رہی ہے. کچھ بھی ایسی مذاق میں ملا کرتے امی کا فون آیا تھا, کچھ بھی نہیں. شام کو انہوں نے کہا کہ آج صبح جانا بعد میں نے ایک اشتہار دیکھا, سعودی عرب میں کڑی زندگی 60,000 ریال تنخواہ ہے, آپ کو وارڈ بن رہا ہے, اس میں 2 سال تو لگیں گے, 1 سال کے لیے چلے جائیں گے, گھر بھی بن جائے گا, کچھ سے بھی نہیں مل جائے. میں نے بنا بڑی کوشش کی, میں نے کوشش کی. اس دفعہ وہ بھی دن نہیں تھے, کوئی 1-2 ہفتے خراب رہے. ایک دن جب میں گھر سے واپس کام سے واپس آیا, کام کے ورکنگ ڈے تھا, رات کو کوئی 8 بجے کے قریب, میرے ایک بچپن کا دوست وہاں آ گیا. میں یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا تم سے ملتا چل. بات کی آ گیا, بات چیت شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگا سنا سعودی عرب جا رہا. میں نے کہا نہیں, میں تو سعودی عرب نہیں جا رہا. بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے, میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. کیوں نہیں جا رہا؟ میں نے کہا قرض. کہتا ہے کہ والدہ بول رہے ہیں کہ تم کو جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں یار بہت ہے. کہتا کتنا ہے؟ میں کہا کروڑوں میں. ایسا کہنا ہے تم نے کیا کیا؟ شکل سے نظر نہیں آتا ہے, کرایے کے گھر پہ رہتا ہے, گاڑی دینی بس, اس میں عورت کے علاوہ سب کچھ بچتا ہے, کیا چوہا کیا. تب میں سیریس ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے لوگوں سے ایک مقصد کے لیے پیسہ لیا ہے, خدا نہ خاصا میں واپس نہیں آتا, تو کام ڈھونڈ گیا. لوگ مجھے برا کہیں والی بہت ہی خراب آتی تھا, اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئندہ کسی کاز کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آئے کاٹا. تو میرا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تمہاری جو کرتے ہیں اس کے لیے کوئی حل نہیں. اس سیونگ ہے تھوڑی بہت ہے, اس میں تو پلاسٹک کا گھر بھی ہے. اس نے مجھے آفر کر دیا کہ تم مجھ سے میں نے کہا میں قرض نہیں لیتا, مجھے خوف آتا ہے. کل کل آپ کو لینا گیا, ابھی بچے کہیں کہ زندگی میں مشتی کیا ہوتا ہے, مجھے چھوٹ گیا. پہلے قرض ہنستا جب وہ دے دے, اور اگر تو مر گیا تو لکھ کے دیتا ہوں, تجھے کوئی دعویٰ نہیں. میں منع کر دیا, منع کھا کے چلا گیا. ہم یہ بھی اس کو آتی کروٹ پہ 2 بجے رات کو 2 بجے میں اٹھا, وضو کیا, تہجد پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور اللہ سے دعا کی کہ 11 بجے صبح تو مجھے صحیح فیصلے کی توفیق. اور یقین مانے کہ یہ دعا ختم نہیں ہوئی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. صبح میں اٹھا, پڑھنے کے بعد پہلے 3 کام. سب سے پہلے تو اخبار نہیں کرا, دوسرا میں نے اپنی وائف کا, اچھا ان کا فلاسفی یہ تھی, تو ڈاکٹر تھی, بیٹے کی پیدائش سے پہلے وہ ایم آئی میں جاب کرا کرتی تھی. ان کا یہ تھا کہ میں میری پہلی پرائرٹی بچے ہیں, ویسے پیدائش ہونے میں تو وہ چھوڑ دیا تھا, تو بچے جب اسکول جائیں گے تب میں کام شروع. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ فیملی میڈیسن میں کر دو, جب بچے اسکول جائیں تو آپ کام کرنا, ان کے آنے سے پہلے واپس آ جاتے. میں نے ان کو انرول کرا دیا فیملی میڈیسن میں, سول ہاسپٹل میں. جب وہ پہلی دفعہ ہوئی تو انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے, لیبروں کی جب گئی تو وہاں ملین ہو گئی تھی, پلیسنٹا کھا رہی تھی, چھوٹے بچے کے پاؤں اونچ رہی تھی, نیو بارنس کے. اس نے ان کو احساس ہوا کہ میرا کیا تھا, تو اس دن سے میرے ساتھ. اور الحمدللہ پھر انہوں نے تو نہیں کیا, فیملی میڈیسن نہیں کیا, ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کر دیا. اب ہمارا گجران چائلڈ ہاسپٹل پچھلے
6 مہینے پہلے تک وہ اس کی ہیڈ کر رہی تھی. اب ان کی ریسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. وہ پوری کراچی کی کلینکل آپریشن اس کے علاوہ تو جو ہم بند حضرات ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت کام کرتے ہیں. ہمیں میکس 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں کنٹینیوسلی بھی کریں تو خواتین 24/7 کام کرتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ ہم جیسا کوئی نہیں کر سکتے. میرے گھر پہ جنریٹر آن کیسے ہوتا ہے اس میں ڈیزل ہے کہ نہیں ہے, ٹینکر میں ٹینکی میں پانی آیا نہیں آیا, ٹینکر کہاں سے منگوانا ہے, کیسے منگوانا ہے, انٹرنیٹ پرووائڈر خراب ہو گیا تو کون ہے کیا ہے. تو اسمارٹ ٹی وی کا اگر کوئی بٹن ادھر ہو گیا وہ جواب دے گیا تو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب لوگ. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ ملت میں لے جاؤں گی تو تم میرے لے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں پیچھے بھی ساتھ. تو پھر اگر سرکار کو یہ تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا فائنینشیل سیکریفائس جو ہے 3,000 روپئے میری تنخواہ تھی اور اس وقت میں ایک اوپن ہارٹ پرائیویٹ میں کرتا تو میرے سال کی تنخواہ نکلا اور میں دن میں 3 بڑے آرام سے کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں شروع ہو گئی. بچوں کی جہاں سیکریفائس ہے. ہم جو مصروف آج کل بھی بچے ہیں ہم بچوں کو یوں بڑا ہوتے ہیں. کوئی جب صبح نکلتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں رات کو سو رہے ہوتے ہیں. ایک دن پہلے مجھے کہنے لگی کہ جو میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا پاکستان میں ایک عجیب بات کہی تو ایسی کیا بات کری تو کہنے لگی کہہ رہا تھا کہ کل بابا ایک دن ہمارے گھر آئے تھے. میں نے سوچا کہ بیٹا وہ روز آتے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں اور بات کریں گے. اس دن میں نے ڈیسائڈ کیا کہ بچوں کو نہ پوچھو. نرسری سے لے کر یونیورسٹی پر کب تک گریجویٹ بھی کر گئے ہر بچے کو میں صبح پڑھانے میں میری وائف بات کتنی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں دیر سے آتے ہیں ڈرائیور ہے یہ نہیں کیا. آج میری بات ختم ہوئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 20 منٹ کی کنورسیشن 10 کروڑ روپئے جیب میں 10 لاکھ کے بل پہ میرے اللہ نے مجھے 10 کروڑ روپئے اور ہمارے 35 کروڑ روپئے. تو یہ شخص اکیلے نہیں تھے. 99.99% لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں چلے. کسی نے 1 مہینہ دیا 6 مہینہ دیا سال دیا کیا پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج 16 سال کے کسی ایک مریض کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے. ہمارا ایک ہسپتال 150 بیڈ سے آج الحمد للہ 15 ہاسپٹل ہو جاتا ہے. ہمارے 51 ڈسٹرکٹس میں پریونٹیو سائٹ کے کام ہو رہے ہیں. 31 موبائل ہیلتھ پرائمری کیئر کلینکس ہیں, موبائل ہیلتھ کلینکس ہیں, ہمارے بلڈ سینٹرز ہیں, ہمارے کلینکل ری ایپلیکیشن سینٹر ہیں جو آرٹیفیشل لنگس پاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 100 ملین پیشنٹ پر منتھ آتے ہیں. ہمارا کراچی کا ہاسپٹل ایکسپینڈ کر رہا ہے اور انشاءاللہ جولائی میں ہم نئی بلڈنگ میں موو کر جائیں گے. 500 بیڈ ہو جائیں گے. 300 سے 500 چلا جائیں گے. الٹیمیٹلی 1800 بیڈ پہ جا سکتا ہے لیکن 1380 بیڈ اس نئی بلڈنگ کے اندر ہونے بعد میں فیوچر ایکسپینشن کے لیے موجود ہے. ہمارا پھر وہاں پر تو ہمارا پہلے سال کا بجٹ جو ہے وہ 10 کروڑ کا. آج ہمارا آپریشنل بجٹ ہے 57 بلین 57 ارب. اس میں کس کو پائپ لائی کر کے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دین کیسے آتی ہے. آپ 10,500 امپلائیز ہیں, آپ کے اربوں روپئے کا بجٹ ہے. میرا جواب ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سوچ چکا ہوں اتنے سکون کی آتی ہے میرا ہے نہیں. میں چلا دے گا جو لا چلاتی ہے اس کے پاس نہ وقت کی کمی ہے نہ وہ سوتا ہے نہ صفر کی کمی ہے. میں صرف کہہ رہا ہے کون ہے ہم روز ایکسپیرینس کرتے. اس سب ممکن ہوا
اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام دیا. ہم ساری عمر سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام کرنا ہے. اور پھر غریبوں کی جو ہمارے پاکستان غریب مریض ہیں ان کی دعائیں جس طرح دعا کرتے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنی دعائیں ملتی ہے. ہم اس سے ہم کو بھی ملتی ہے, سب کو ملتی ہے جو جو اس کے اندر اس کا حصہ ڈالا ہوتا ہے. اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے پاکستان میں پاکستان سے باہر. جب میں ہاسپٹل بن گیا آپریشنل بجٹ کے لیے میں گیا ایک سال کے پاس, تو میں نے کہا کہ اسپتال تو بن گیا شروع کرنا ہے تو بجٹ کیا ہے. تو پہلا بجٹ آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں تو ہم نے 24 کروڑ روپئے کا بنایا تھا, خرچ ہمارے 10 روپئے کا. تو میں نے کہا جی بجٹ کتنا ہے, میں نے کہا 24 کروڑ روپئے ہے. ڈالر میں بتایا ڈاکٹر صاحب تو اس زمانے 60 روپئے کا ڈالر تھا. $4 ملین آسان تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب $1 ملین. جیسے انہوں نے کہا $1 ملین یہاں یہ تو بڑا آسان ہے, 3 آدمیوں سے. جب میں وہاں سے اٹھ رہا تھا تو شخص ملے گا اللہ تعالیٰ ابھی آج کل شدید عدیل ہیں صحت کے ساتھ رہنے کے لیے مشکل آسان رہے. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب whenever you are in the financial crunch I am anywhere on a fall away from at solar sun. I have yet to send an email or a call اس فارم میں فٹ کرنے. اور یہ سب دعائیں جیسے بہت ساری ہیں یہ ہیں کہ شروع ہو جاؤں تو لگتا ہے اس کو بتانا. ایک دعا میں ضرور شیئر کرتا ہوں کیونکہ وہ جب میں بیان کرتا ہوں تو میرے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. ایک میرا بھائی مریض تھا جس کا ہارٹ ویل میں نے چینج کیا تھا, تو وہ پھر فالو اپ میں دکھاتا ہوں اور 1-1.5 سال کے بعد غائب. 3-4 سال بعد میں او پی ڈی سے مجھے جلدی اٹھنا پڑا, یونیورسٹی کی میٹنگ کی بندی ہو گئی, میں پہنچ نہیں سکا. واپس جب میں جا رہا تھا تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر آپ کا وہ مانی نہیں پایا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے سر وہ کچھ دے ہی گیا ہے کیوں کسی کو تھوڑے سے بادام تھے, تھوڑے سے کاجو تھے, تھوڑے سے اخروٹ تھے اور تھوڑی سی کشمش تھی. میں نے کھایا اور ڈرائیور کو بھی کھلایا. یقین مانے کہ آج تک سے میرے دار مہمان میں نے زندگی میں کبھی بھی کے ساتھ ایک پہ ہاتھ ہوتے سر کو کہنا ہے کہ میری والدہ نے سلام اور میری والدہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں. ایک عورت جو ہزاروں کی ضرورت ہے جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ ہر نماز کے بعد یہ کرے اربوں خربوش کے نہیں پاتے. ایک ٹی وی انٹرویو میں اینکر میں مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں بہت مشکل ہے, بڑا مشکل کام ہے اور تھینک لیس کام. میں نے جواب شروع کیا, میں نے کہا بیٹھ کی تکلیف پھر اس سے آسان کام نہیں اگر آپ کا معاملہ سے اور اس سے زیادہ تھینکفل کوئی بھی نہیں. اگر آپ اس آدمی سے پوچھیں ٹرنکلائزر کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آتی اس کا کیا حال ہے, اور میری نیند دیکھ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے. اس سے زیادہ تھینکفل آپ کیا ہو سکتا. کسی محفل پہ چلے جاؤ جہاں بھی جانتا ہوں تو مجھے باپ کی آپ کی تعریفوں پہ کل مانتا ہے باقی شکر اللہ. ایک فلائٹ میں ہمارے لاہور میں میٹنگ تھی ہماری کوٹ کی, ہم بول والے میری بھائی کے ساتھ تھے. کیبن میرا بہت ہوتا ہے تو آپ جانتا ہے یہی فلائٹ تو چیف پرسن کی ہندوستان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا یوزلی جہاز میں کھاتا نہیں چائے میری زندگی میں کبھی اور کہہ لیا مجھے پتا ہے کچھ کھاتے نہیں اور چائے آپ پیتے نہیں تو میں آپ کی کیا ہے. تو میں نے کہا ایسے کہ میری جو بیگم صاحب ہیں
کہ آپ کی وہ 40 بڑی چاہے تو پسند ہے، آپ کو کڑک چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس نے پھر میری وائف کو سارے جتنے میرے ساتھ تھے 7-8 لوگ تھے، سب کے لیے چائے بنا کے لائٹ پہنچ گئی تو لوگ میرے چیئرمین جو تھے نا وہ کافی لیٹو میں تھا کہ کیا بات ہے، ساتھی آگے پیچھے ہی تھے. تھوڑی دیر بعد وہ آنے لگے، کسی نے کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں نے رک گیا تھا، میں نے کہا کہ سے بات کرتا میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ ورکشاپ پہ جانے پہ اتنی زبردست چائے ملے. تو کہتے ہیں میری پروفیشنل لائف میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے خود چائے بنا کر بس آپ کی کام کی وجہ سے اس کی وجہ سے مجھے سب کچھ چائے. اس جہاز میں پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، اس جہاز میں پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں، منسٹر بھی آئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن آج تک اگر آپ لوگوں کو فیصل بھائی آپ کا کیا کوئی موقع دے، بس یہ سمجھ ہے اس پر حالات میں اسکول کے عمومی حالات کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر کے حالات چیلنجز اتنے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں جانا شروع کرتے یہی کرتا ہے. اس پر جو نارتھرن ایریاز کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ایکسیسیبلٹی کے نہیں ہے، وہاں پر یوزلی ہوم ڈیلیوریز ہوتی ہیں، گھروں کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، کندھے پہ بٹھا کے 4 گھنٹے نہیں کرتے رہتے ہیں، 6-7 گھنٹے لگتے ہیں لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں بھی مل جاتی ہے. یہ سینکڑوں میں بھی ہے ہمارے. ہم نے وہ ٹریننگ شروع کی تھی صدر پنجاب کے اس میں لیبر انڈسٹ پہ کچے کے علاقہ ہے دیکھیے. پہلی دفعہ جب ہم وہاں گئے تو ان لوگوں نے پہلی دفعہ زندگی میں ڈاکٹر کی شکل جان سے سوال نہیں ہوگا، بہت کام کرنا ہے لیکن آسمان میں نیت ٹھیک ہے، محنت کرنے کے اللہ تعالیٰ بہت بڑے دیکھیں کیونکہ کسی کی زندگی میں اس کا مشن پورا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو زندگی میں پوری دنیا مسلمان ہو گئی، لیکن وہ ایک چھوڑ کے اس کے راستہ بنا گیا، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچائے. اور اچھا ہے ایک دن ایسا آئے ہماری زندگی میں آتا ہے، زندگی میں آتا ہے. ہم نے سوچا تھا ایک ہسپتال کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا، اب اس میں یہ کراچی کا ہاسپٹل پورا ہو جائے گا. لیکن زندگی میں آئے لاہور میں ہمارا 600 بیڈ کا ہاسپٹل بڑا ہو گیا ہے، 100 بیڈ آپریشن ملا ہے، 10 سال سے ملے تو بہت بڑا دیکھیے. اور مشن کے لیے جو ویژن کے لیے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں کہ آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہے، کیونکہ آپ کر نہیں رہے جو ساتھ کرتے جو اقدار کروا رہی ہے اس کے پاس ایک سب سوال ہے. بہت بہت جزاک اللہ صاحب. اور نوٹس پہ بھی آپ حاضر ہوئے اور جو آپ کی بہت سی چیزیں میں نے بھی پہلی دفعہ ہی سنی ہیں، تو بہت ہی انسپائرنگ، بہت ہی لیسنس ہیں ان کی لائف میں. اور میرے خیال میں اگر میں 2-3 چیزیں میں نے سمجھا کہ اگر ریکیپ میں آ جائیں تو ایک تو یہ تھی کہ ماں باپ کی دعائیں کتنی اہم ہوتی، اور والد صاحب کی دعا جو تھی وہ بیٹا سنتا تھا، والد صاحب اس طرح کرتے تھے کہ بیٹے کو آواز آتی تھی، لیکن یقیناً وہ والدین اپنے اولاد کو اس قابل سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے والدین بھی ہمیں اس قابل سمجھیں کہ ہمیں ایسی دعائیں دیں جن سے ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، اور ہمیں بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد، ہائر پرپز پتہ چل جائے. وہ باتیں تو بہت اچھی ہم سن رہے تھے، لیکن ہماری زندگی پر اگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہم کوئی ٹرانسفارمیشن اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو پھر اس علم کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے.
تو ایک تو یہ بات تھی کہ ماں باپ کی دعائیں کتنی ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ لائف جو ہے وہ کسی پرپز کے لیے ہونی چاہیے. لائف وداؤٹ اے کوئی صاحب کہتے ہیں لائف وداؤٹ اے پرپز از اے لائف ناٹ ورتھ لیونگ. اور اگر ہم نے پرپز یہی سمجھ لیا کہ پیسہ کمانا ہے اور یہ ایسا اسٹیٹس ہونا چاہیے, ایسی پوزیشن ہونی چاہیے, تو یہ تو وہ ہم نے کبھی بات کی ہے نا یہاں پہ, ایک پرپز گیو والا ہوتا ہے اور ایک گیٹ والا ہوتا ہے. تو اگر میری ساری زندگی کا فوکس یہ ہے کہ میں اور کیا حاصل کر لوں اور کیا حاصل کر لوں, تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اور کیا دے سکتا ہوں. یعنی دینے کے علاوہ کوئی, مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے, ایک دفعہ سلیمان احمد صاحب کے ساتھ آپ ان کے گھر شاید تشریف لائے تھے, تو وہاں سے جب ڈاکٹر صاحب واپس جا رہے تھے تو سلیمان احمد مجھے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی وہی پرانی سی ایک گاڑی تھی, اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ بڑا آدمی ہے اور ایسی گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو سلیمان احمد مجھے کہیں گے, میں ان سے کہتا ہوں کم از کم گاڑی تو بدل گئے ڈاکٹر صاحب, کچھ تو اپنا خیال کریں. لیکن یہ آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں میں. اور جب ہاسپٹل نہیں بنا تھا تب بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں. تو اب پھر اس کے بعد تو اتنا نہیں ہوا ملاقات کا سلسلہ, لیکن یہ کہ آج مجھے بھی بہت سی نئی باتیں پتہ چلی اور میرے لیے بھی بہت سارے لیسنز ہیں, اور میں بھی انشاءاللہ ان سے سیکھوں گا اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہم جس طرح بھی اپنی زندگی میں اور ڈاکٹر صاحب کے کاز میں شامل ہو سکتے ہیں, یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ اپنا کاز کوئی نہیں ہے تو کسی اور کے کاز میں شامل ہو جائیں اور اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ہم اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی انسان جیسا آپ نے ظاہر کی بات, انسان اپنی زندگی میں جو جس پوزیشن میں ہم لوگ ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, جو ان کو ایک سہولت مل جائے. جب میں بھی کرا تھا تو میں کلیگ جو ہوتے ہیں, جو پیئرز ہوتے ہیں, کرنے سے سارے پاگل ہو گیا تو بچے بن جائیں گے, یہ بن جائے گا, وہ ہوتا ہے. اور اب میرا دو بچے, دو بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. بڑا بیٹا اس پر ڈاکٹر امریکہ میں جون میں انشاءاللہ وہ کنسلٹنٹ ڈالر بن جائے گا, وہ بھی ڈاکٹر ہے خان میں. جب اس کا داخلہ ہونا تھا تو بہت سارے اس نے ہر میڈیکل کالج کا ٹیسٹ کیا, تب میں وہ کلیئر کر گیا. میرٹ پہ ڈاؤ بھی ہو گیا, ڈاؤ کی فیس تھی تقریباً 35,000 پر سیمسٹر پر سال کی, 35,000 سال کی. عامر خان وہ 1.2 ملی. اس کا سب ہو گیا تھا, عامر خان کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا, وہ انٹرویو ہو چکا تھا, اس کا رزلٹ آنا. تو ایک دن میں گھر آیا, اسی وقت اس کا رزلٹ آیا ہوا تھا اور رزلٹ پاس اس کا عامر خان ہو گیا. تو وہی تو مجھ سے کہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں جائے گی, کہا 35,000 روپئے, ایک لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ روپئے آپ خان کے کھول جائیں. میں نے کہا کہ ہاں کھان جائے گا. اس کے بعد میں کچھ نہیں کہا, آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ کھان جائے گا, لیکن اس سے ایک سال پیچھے بیٹھ گئی. اب وہ کس نے میڈیکل کرنا ہے, اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو خان میں لگا دیا اور اس کو آپ لیں گے کہ گاؤں میں چلتا ہے. تو یہ ایک دم آپ نے کیسے کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ ایسے ابھی چل رہا تھا پروسیس, تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایسے موقع پہ نہ کھڑا کر دینا کہ میرے بیٹے کا خان میں داخل ہو جائے اور میں اس کو داخل نہ کرا سکوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور میری ساری آگے بھی بچی مجھے بھی آنا ہے, یہ سب کچھ ہے, اور اگر میں نہ کر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, اس کو ایسا کرے کہ ٹیسٹ میں ہی پاس نہیں کر دیا. بیٹے کو ٹیسٹ میں پاس, مطلب ڈیٹ پہ یہ دعا کی اس کو ٹیسٹ میں پاس.
جب وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا، اور اگر بیٹی کا ہو جائے گا تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. نیکسٹ ایئر بیٹی اسمارٹر دن بیٹے سے اور بہت ہی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کس سوسائٹی میں کبھی ایسے ایسے ایک دن مجھے کہہ رہے ہیں مانڈوا جاتا ہوں. مانڈوا ہے کہ لائٹ کیسے جاتی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کا وہ کیسے فیل ہو گیا، جس کو پڑھایا وہ سب پاس ہو گئی ہے. نے کہا بیٹا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور وہ جس طرح کے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل اسٹوڈنٹس کی جنرل سیکرٹری اور یہ سب میں کام کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹا تم آرام میں رہتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی، اب تو کوئی کرنا تو نہیں تمہارے لیے راستہ بن جائے گا. تو الحمد للہ بیٹا وہاں پر ہے، بہو بھی آپ کے گئے ہاسپٹل سے ہے، ایک پوتی ہے 16 سال کی، بیٹی نے ماسٹرز کیا پبلک ہیلتھ میں، شراب میں شادی ہوئی ہے، 2 نواسیاں ہیں. چھوٹا بیٹا اس نے لب سے کیا اور آج کل دوحہ میں وہاں پر ڈی سی ٹی ہاسپٹل کنسلٹنگ گروپ میں. جب اس کی آفر آئی تو مجھے اس نے کہا دکھائی تو میں نے کہا بیٹا یہ میرے سال کی پینشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. گاڑیاں ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب میں لاہور جاتا ہوں تو ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں ایئرپورٹ پہ کبھی یونیورسٹیز آتی ہے، کبھی آڈی آتی ہے، کبھی سرف آتی ہے، کبھی طرح کی ہمارا جاتی ہے. انجوائے کرتا ہوں، نہ کوئی ٹینشن کی کسی نے اسٹرینتھ لگا دیا، کوئی ٹینٹ پڑ گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 وقت کھانا کیا وعدہ کیا ہوا ہے، 7 وقت کھانا پچھتا ہے. اس سے شادیوں کا سیزن ہوتا ہے نا، 5-5 شادی رکھتی آتا ہے. ایک دن میں ڈفرینس سے شروع کیا کلب سے 5 سال تک جانا ہے مجھے، ہوتے 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 ایسے نہیں کر سکتے، پنجاب میں کی نہیں سکتے. تو یہاں جب میں پہنچا 5 سال کے پہلے تو وہ رش نہیں، کسی بڑے کی شادی بیٹے کی شادی تھی، ٹریفک بلاک چل رہا تھا، پاکستان چل رہا تھا، چھوڑ کے میں نے کہا کھانا وہاں تھا اور ٹریفک بلاک آپ آگے جیسے میں نے کر دیکھا 12 کے لیے میں نے کہیں راستہ نکال کے وہ کیا اور پھر گھر پہنچ گیا اور جو گھر میں تھا وہ کھایا. ساری انوار الاسلام کی چیزیں میں نے چھوڑ دیا وہاں تھا، لیکن اس دن میرے لیے گھر کا کھانا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی دیتی ہے، بچے ماشاء اللہ اچھے ہیں، اپنے پاؤں سیٹل ہیں. تو اللہ کے لیے جو کام کریں گے تو اور اللہ تعالیٰ سارے راستے میں آ دیتا ہے. Thank you.